السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے چاند کے جادوئی سفر کے بارے میں۔ ایک رات یوسف نے آسمان پر نظر ڈالی تو چاند غائب تھا۔ وہ حیران ہو کر فوراً دادی جان کے پاس بھاگا۔ دادی جان، آج چاند کہاں چلا گیا؟ کیا وہ ناراض ہو گیا ہے؟ دادی جان نے کہا، نہیں بیٹا، چاند کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنا نیا سفر شروع کر رہا ہے۔ اسے نیو مون کہتے ہیں، نیا چاند، المحاق۔ یہ وہ وقت ہے جب چاند سورج کے قریب ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن فکر نہیں کرو، جلد ہی آسمان پر جھلک دکھائے گا۔ یوسف بے صبری سے انتظار کرنے لگا اور 3 دن بعد چاند کا چھوٹا سا ہلال آسمان پر جگمگا اٹھا۔ دادی جان، دیکھیے، چاند آ گیا، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دادی جان نے بتایا، جی بیٹا، اسے ویکسنگ کریسنٹ کہتے ہیں اور عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ یہ نئے چاند کے 3 سے 4 دن بعد ظاہر ہوتا ہے، اور جانتے ہو اب یہ چاند بڑا ہوتا جائے گا۔ یوسف کی خوشی بڑھ گئی۔ وہ ہر روز چاند کو غور سے دیکھتا رہا۔ 7 دن بعد اس نے چاند کو آدھا پایا۔ دادی جان، یہ آدھا چاند کیسا ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ دادی جان نے بتایا، یہ فرسٹ کوارٹر ہے، التربع الاول۔ یہ نئے چاند کے 7 دن بعد ہوتا ہے۔ چاند کا یہ مرحلہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس کا سفر کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یوسف نے کیلنڈر پر نشان لگایا اور انتظار کرنے لگا۔ مزید 3 دن بعد چاند اور بھی بڑا ہو گیا اور زیادہ روشن ہو گیا۔ دادی جان، یہ چاند تو اور بھی بڑا ہو گیا ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ دادی جان نے بتایا، یہ ویکسنگ گبس ہے، الاحدب۔ یہ فل مون سے پہلے کا مرحلہ ہے جو 10 سے 11 دن بعد آتا ہے۔ اگر تم تھوڑا اور صبر کرو تو تم جلد ہی مکمل گول چاند دیکھو گے۔ 15 دن گزرے تو یوسف نے دیکھا کہ آسمان پر مکمل چمکتا ہوا گول چاند ہے اور اس کی اتنی زیادہ چاندنی تھی۔ تو یوسف بولا، دادی جان، یہ تو جادوئی لگ رہا ہے، کتنا بڑا اور روشن ہے۔ دادی جان نے بتایا، یہ البدر ہے، چاند کا درمیانی مرحلہ۔ بدر مکمل چاند کو کہتے ہیں۔ یہ قمری مہینے کے 15ویں دن ہوتا ہے۔ یوسف نے پوچھا، دادی جان، قمری مہینہ کیا ہوتا ہے؟ دادی جان نے بتایا، قمری مہینہ، لیونر منتھ، وہ وقت ہے جب چاند کو ایک مکمل چکر مکمل کرنے میں لگتا ہے، تقریباً 29.5 دن۔ ہر مہینہ چاند کے انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ یوسف بدر کو دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن دادی جان نے بتایا، یوسف، اب یہ چاند چھوٹا ہونا شروع کرے گا۔ کیا چاند چھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کچھ دنوں بعد یوسف نے دیکھا کہ چاند کچھ کم روشن ہو گیا ہے۔ دادی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ تو دادی جان نے بتایا، یہ ویننگ گبس ہے، احدب، لیکن اب یہ چاند کے چھوٹا ہونے والا مرحلہ ہے۔ فل مون کے 3 سے 4 دن بعد یہ مرحلہ آتا ہے۔ چاند آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ یوسف نے کیلنڈر پر نشان لگایا اور پھر 3 دن بعد دیکھا کہ چاند دوبارہ آدھا رہ گیا ہے۔ دادی جان، یہ تو وہی آدھا چاند لگ رہا ہے، لیکن یہ پہلے جیسا تو نہیں لگتا۔ دادی جان نے کہا، بالکل ٹھیک، یہ لاسٹ کوارٹر ہے، التربع الاخر۔ یہ فل مون کے تقریباً 7 دن بعد ہوتا ہے۔ یوسف ہر رات آسمان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دن بعد چاند ایک پتلے ہلال کی شکل میں رہ گیا۔ دادی جان، یہ ہلال دوبارہ آ گیا ہے، لیکن یہ پہلے جیسا نہیں لگتا۔ دادی جان نے کہا، یہ ویننگ کریسنٹ ہے۔
ہلال یہ لاسٹ کوارٹر کے 3 سے 4 دن بعد ہوتا ہے اور یہ چاند کے سفر کا آخری مرحلہ ہے۔ اب یہ ہلال بھی ختم ہو جائے گا اور نیا لیونر منتھ شروع ہو جائے گا۔ دادی جان، میں نے چاند کے سارے مراحل دیکھے اور سیکھے، یہ تو واقعی جادوئی سفر ہے، دادی جان نے بتایا۔ جی بیٹا، یہ چاند ہمیں وقت کا حساب سکھاتا ہے اور اس کے مختلف مراحل ہمیں سمجھاتا ہے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، اور یہی قمری مہینہ تقریباً 29.5 دن کا ہوتا ہے۔ یوسف نے دادی جان سے وعدہ کیا، میں ہر مہینے قمری مہینے کے چاند کے مراحل کو دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ دادی جان نے یوسف کو گلے لگایا اور کہا، یہ بہت اچھی بات ہے یوسف۔ چاند کی کہانی ہمیں فطرت کے قریب لاتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح یوسف نہ صرف چاند کے مراحل کا ماہر بن گیا، بلکہ اس نے فطرت کی خوبصورتی کو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ کہانی ختم ہوئی، مگر چاند کا جادوئی سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔